بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب فاروق نائک، جو ان کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اور صدر آصف زرداری کے کرپشنز کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں انہوں نے نمائندگی کی عدالت میں، فاروق نائک صاحب نے اچانک 26ویں ترمیم سینیٹ میں جب پیش کی جا رہی تھی اس میں ایک امینڈمنٹ پروپوز کی اور وہ اڈاپٹ کر لی گئی، یعنی وہ منظور ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ بہت اہم معاملہ ہے ناظرین، جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ وہ ہے سود، یعنی مزید 3 سال 3 مہینے 1 جنوری 2028 تک کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ فوری طور پہ سودی نظام کا خاتمہ کر دیں اور بلا سود بینکاری، بلا سود معاشیات، بلا سود فائنینشیل معاملات کو لے کر چلا جائے۔ یعنی اس امینڈمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ اور فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ڈیفر کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں کوئی جان نہ رہی۔ کم از کم 3 سال 3 مہینے تک، یعنی 1 جنوری 2028 تک۔ یہ اچانک کیسے ہوا؟ ہو سکتا ہے فاروق نائک صاحب کو زیادہ کسی نے اپروچ کر لیا ہو جو کہ کنونشنل بینکنگ بلیو کرتے ہیں، یا مسلم لیگ کی حکومت نے۔ پیکج تو تینوں نے مل کر بنایا ہے۔ ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا، فضل الرحمان صاحب نے سپورٹ کیا، اور چاروں نے، اور اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو فاروق نائک صاحب نے اچانک یہ امینڈمنٹ، جو کہ پہلے اس میں نظر نہیں آ رہی تھی اس کے ڈرافٹ میں بھی کسی میں بھی، تو یہ کہا گیا کہ جی سود جو ہے، پہلے ہی پاکستان سود کے اندر سود کا شکار ہے، پوری معیشت سود پر چل رہی ہے، جو بھی اسلامک بینکاری جو کر رہے ہیں وہ سب سود ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنا ایک برانڈڈ مربع یا اچار بنا دیا ہے، اٹس سارٹ آف اے پکل، کہ اس میں کھٹاس بھی ہے اور مٹھاس بھی ہے۔ تو انہوں نے یہ بنا دیا جس کا نام انہوں نے اسلامک ونڈو اور اسلامک بینکنگ، ایمان، تقوی، برکت، مستقیم وغیرہ وغیرہ ان کے نام رکھ لیا تاکہ کسٹمرز کو بیوقوف بنایا جا سکے اسلام کے نام پر۔ اور یہ اسلامک جمہوریہ پاکستان کا آئین نا، پہلے تو پاکستان کا آئین تھا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان 73 کے کانسٹیٹیوشن میں فردر جب امینڈمنٹ لائی گئی اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا، حالانکہ شروع میں ایسا نہیں تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ پہلے میں نے عرض کی کہ یہ سود چل رہا ہے پاکستان میں، سود حرام ہے، اور سود کرنے والا، سود پہ چلنے والا، ظاہر ہے کہ وہ جب پروہیبٹ کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا، تو کبھی بھی پاکستان نے اس بارے میں کوئی سلوشن لائے ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کبھی ریسرچ کر کے کام ہی نہیں کیا۔ علماء دین کو، مولانا حضرات کو، مفتیان کو لے کر آپ نے یعنی بینکنگ میں ڈال دیا، فائنینشیل سیکٹر میں ڈال دیا، اور انہوں نے اپنے طور پر جو ہے فتویٰ دے دیا کہ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ جو اسٹیٹ بینک پاکستان کے بعد کمرشل بینکس دیتے ہیں لیتے ہیں، اسی پہ سود پہ چلتا ہے سسٹم، وہ حلال ہے۔ کیسے حلال ہو گیا یہ آج تک انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ جتنے بھی دارالفتہ ہیں، جتنے بھی مفتیان کرام کے ادارے ہیں، جتنے بھی ریلیجیس انسٹیٹیوٹ مذہبی ادارے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ اسلامی بینکنگ ہے، اور جو پرانی کنونشنل بینکنگ ہے وہ سود کے۔ بھائی طے ہی نہیں کر سکے آپ آج تک، اور آپ کر بھی نہیں سکتے۔ کریں گے تو بینکرز کریں گے تو اسلامک اکانومسٹ اور اکانومسٹ ویسٹرن اکانومسٹ وہ کریں گے کہ اسلام نے، اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر اس کو اس پر پابندی لگائی ہے کہ جی سود جو ہے وہ حرام ہے، منع ہے۔ سود سنسکرت کا لفظ ہے، اس کو آپ یوزری کہیں، مارک اپ کہیں، بینک ریٹ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ اپلائی ہو رہا ہے پاکستان میں، ساری ٹرانزیکشنز اسی پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے برانڈ لگا دیا، اندر بوتل میں کچھ بھی ہے، باہر انہوں نے اسلامک بینکنگ کا برانڈ لگا دیا۔ ایکسیپٹنس نہیں ہے، یعنی قبولیت معاشرے میں نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو بھی صورتحال گزشتہ 70-72 سال سے چل رہی ہے، 75 سال سے، اس میں سود کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں ہوں یا آپ، سب سود پر چل رہے ہیں، اور سودی نظام پاکستان میں تقویت اختیار کر رہا ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 3 سال کے لیے مزید سودی نظام چلتا رہے گا۔ اس کے بعد کبھی کچھ ہوگا 1 جنوری 2028 میں تو ہوگا، ادروائز یہ اسلامک بینکنگ کے نام پر، اسلامک ونڈو کے نام پر جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ دنیا میں ایتھیکل بینکنگ کی بات ضرور ہے، ایتھیکل بینکنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں تو مورلز اور ویلیوز ہے ہی نہیں، اٹ از آل امورل پریکٹس، اس میں اور آپ سب جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے آج کا میرا عرض داشت
کہ 26ویں ترمیم میں جہاں بہت سے ایکسپوز ہو گئے ہیں اپنے اپنے اقتدار کی خاطر، یہاں پہ انہوں نے عدلیہ کے بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ جی میں نے کالا کوبرا ناگ پکڑ کے اس کے دانت توڑ دیے ہوئے ہیں اور اس کا زہر ختم کر دیا. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. آج بھی کوبرا اپنی جگہ موجود ہے، اس کے دانت موجود ہیں اور اس میں بھرپور زہر موجود ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. آپ نے قیدی نمبر 804 کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عدلیہ کے آپ نے دانت توڑنے کی کوشش کی ہے اور کسی چیز کی نہیں کی. آپ نے چیف جسٹس منصور شاہ کو بنانے کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں مفاد کا گیم ہے. کل کو بلاول صاحب جو ہے فرما دیں گے کہ جی میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، صدر پاکستان میرے والد محترم ہیں، شہباز شریف آپ کی ٹرم پوری ہو رہی ہے 2.5 سال، اس کے بعد میرا بیٹا وزیر اعظم بنے گا. ادروائز میں اپنے سپورٹ جو ہے کولیشن سے واپس، اور جب کولیشن سے مخلوط حکومت سے پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ واپس لیتی ہے تو وہی حال ہوگا جو ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ عدالتیں کس طرح موو کرتی ہیں، وکلاء کی تحریک کیا رنگ اختیار کرتی ہے، احتجاج کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. عوام معیشت کی چکی میں، غربت کی اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. اس طرف کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی اور نہ یہ بتایا گیا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے جو $7 بلین آپ نے لیے ہیں کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں. میرے پاس جو معلومات ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. فی الحال یہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہر شعبہ ہے زندگی پر ٹیکس ہوگا، یہاں تک کہ ایجوکیشن پر بھی ٹیکس لگ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. گزارش وہی ہے کہ اگر آپ کوئی چینل پسند آتا ہے تو آپ سبسکرائب کیجئے، مشورہ دیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں سے. بہت بہت شکریہ. والسلام.